ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ کیا فرمایا گیا کہ دنیا کے بہترین دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اب عشرہ ذوالحجہ میں کرنے کے کام میں اس کی فضیلت پہ جاؤں گی انشاءاللہ، لیکن چونکہ یہ ہمارے ایکشن سے ریلیونٹ ہیں اس لیے پہلے ان کو گو تھرو کروں گی۔ اگر تو آپ دیکھیں عشرہ ذوالحجہ ایک اتنا خوبصورت عشرہ ہے کہ جس میں تقریباً سبھی عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں، جس میں ہماری نماز، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و دعا، صدقہ و خیرات، خدمت خلق، عید اور قربانی اور پھر متفرقات اسارٹڈ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ نماز بھی اگر دیکھیں تو ہمیں ان دنوں میں کیا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اول وقت میں ادا کرنی چاہیے، خشوع اور وضو کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور خشوع اور وضو میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، آپ کی انٹرنل، آپ کی باطنی کیفیت بھی اور آپ کا باڈی پوسچر بھی۔ کیسے؟ کیونکہ آپ سجدے کے لیے جھکتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک ہی حالت میں آپ نہیں رہتے۔ اسی طرح جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو آپ کا خشوع اور وضو دونوں کا ہونا لازم ہے، تبھی آپ کا نماز میں میرا، ہمارا، ہم سب کا ایک فوکس ہو سکے گا۔ ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنا ٹو مینٹین دا فوکس، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی توجہ برقرار رہے۔ اشراق اور چاشت کے جو نوافل ہیں وہ پڑھنا، آپ کو پتا ہے کہ صبح میں جب سن رائز ٹائم میں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، کچھ 1-2 گھنٹے گزرے تو پھر آپ چاشت کے نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، اور ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ تہجد میں طویل قرات کرنا، کیونکہ وہ بالکل بہت ہی زیادہ یکسوئی کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اکیلے ہوتے ہیں، آئسولیشن کا ٹائم ہوتا ہے جیسے، تو اس وقت کی قرآت کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے، ٹھیک۔ اور مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، تو مردوں کو تو جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن یہ ہم بینگ لیڈیز، ہم یہ چیزیں اپنے لاسٹ والے پوائنٹ کو نکال کے اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ بھی فیسلٹی مل جائے تو الحمدللہ۔ تہجد میں طویل قرآت کی بات تو آ گئی، اس کے ساتھ ایک اور بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھا کرتے تھے تو پھر سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا کرتے تھے، تو اور یہ نہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، وہ تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے جیسے ہی ان کی آنکھ کھلتی تھی، یہ مفہوم ملتا ہے احادیث میں ہمیں، تو اس کے ساتھ ساتھ تہجد کے ساتھ میں نے اس کا بھی ذکر کر دیا، باقی فردر ہم دیکھیں گے۔ روزے میں آ جائے گا 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرنا، جو 1 سے لے کر 10 تک کے ایام ہیں، ان میں 10 کو تو ڈیفینیٹلی عید ہے تو آپ چھوڑ دیں گے، 1 سے لے کر 9 تک، اور 9 کا تو لازم رکھنا ہی رکھنا ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان کا جو حدیث سے ہمیں ملتا ہے اسلوب وہ یہی ملتا ہے کہ پیر اور جمعرات کو ہمارا جو حساب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ میں اللہ سے ملوں تو ان 2 دنوں میں سے کسی ایک دن میں ملوں، یہ دن جو ہیں اس میں وہ روزہ رکھنے کو ترجیح دیتے تھے کہ ملوں تو اس حال میں ملوں یا ان دنوں میں ملوں، اس طرح سے ان کی خواہش کا اظہار ملتا ہے ہمیں احادیث کے مفہوم میں۔ قضاء شدہ روزے رکھنا، جو روزے ہمارے چھوٹ چکے ہوتے ہیں ڈیو ٹو ٹریول یا پھر ڈیو ٹو اینی کائنڈ آف سکنس، بیمار ہونے کی وجہ سے، یا پھر جو خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ایک بونس ٹائم پیریڈ ہے کہ ہم اس میں روزے رکھ سکتے ہیں 1 سے 8 میں، اور 9 کو تو آپ کی نیت ذوالحج کے روزے کی ہی ہونی چاہیے کیونکہ اس کی اپنی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور کہا کیا جاتا ہے 9 ذوالحج کے روزے کے حوالے سے کہ 9 ذوالحج کا روزہ امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اچھا، اس پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ گزشتہ تو چلے سمجھ آتے ہیں کہ گزشتہ جو سال ہے وہ تو ہماری پریویس ٹائم پیریڈ یا پریویس ایئرز آف لائف تھے، وہ تو ہو گئے کہ ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، واٹ اباؤٹ دا اپ کمنگ ون؟ وہ کیسے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے ایسی ہمیں توفیق عطا فرما دیں گے کہ اس سال میں ہم سے انشاءاللہ العزیز گناہ سرزد ہوں گے ہی، انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے۔
پھر قرآن مجید کو اگر لے لیں تو ہمارے پاس یہ 10 دن بنتے ہیں، اگر ہم اس کی فکس کر لیں منازل کہ میں نے اس طرح سے اتنے اتنے پورشن کر کے اپنا قرآن ختم کرنا ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے پلاننگ کی ضرورت ہے، دن بالکل ضائع نہ کیا جائے۔ تو قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا اگر وہ پاسبل نہیں ہے، پورا قرآن کمپلیٹ کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی کسی پہ ڈیوٹی نہیں لگائی، مین چیز ہے تدبر کرنا، پڑھنا، اس کا ہمارے عمل میں آنا چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے نہ کہ کوانٹٹی ہم انکریز کر لیں، اور وہ بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ہماری تجوید بہت اچھی ہے، ہماری قرأت تلاوت اچھی ہے تو ہم زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اب ایک آپشن تو یہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہ کیسے کیسے لنک کریٹ کر سکتے ہیں، بکثرت تلاوت کر سکتے ہیں، مختلف قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی سننے میں بھی اجر ہے، اور نئی صورتیں حفظ کر سکتے ہیں، بے شک چھوٹی چھوٹی ہی صحیح، اس کا فائدہ ہوگا کہ ہم نماز میں ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور جب نماز میں نئی نئی صورتیں لے کے آئیں گے تو ہمارا نماز میں فوکس بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ حفظ کی دہرائی کرنا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، جو حافظ ہیں حافظات ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ ریویژن کرنی ہے، انہوں نے مراجعہ کرنا ہے ود ان ٹائم پیریڈ، تو ان کے بہت اچھا ایک سمجھنے دہرائی کا موسم ہے۔ قرآن مجید کا تفسیر و ترجمہ و تفسیر پڑھنا یا سننا، یہ بھی ڈیفینیٹلی سب، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ جس ٹیکسٹ کو جو مصحف عثمانی میں یا آپ کے سامنے آپ کے عربی مصحف میں لکھا ہوا عبارت ہے جو لکھی ہوئی، اس کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر کو پڑھ کے آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ what this آیا is telling me، تو اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی؟ ڈیفینیٹلی فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا آیا، دین یو کین ایکٹ اپون اٹ، تبھی آپ اس کے مطابق زندگی میں جو ہے وہ تبدیلیاں لا سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں کہ یہ عمل مجھے چھوڑنا ہے، یہ چیز مجھے اڈاپٹ کرنی ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، کیونکہ پورے قرآن میں ہمارا ہی تو ذکر ہے۔ اور معنی پر غور و فکر کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا کہ اس کا ایک معنی یہ ہے تو دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اپنی لائف کے اکارڈنگ، یہ نہیں کہ ہم قرآن میں کوئی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، نہیں، اپنی زندگی کو لے کر کہ میرے لیے قرآن کیسے کیسے میسج کس کس طرح سے کنوے کر رہا ہے، اور پھر تفاسیر جب پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی انشاءاللہ ہمیں ہنٹس ملنے لگتے ہیں۔ دوسروں تک قرآن پر کا پیغام پہنچانا، آپ کسی اور کو بھی، جیسے آج الحمدللہ ماشاءاللہ لوگ ہیں یہاں پہ، اور آپ کسی اور دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں بھی آج ہمارا لیکچر ہے، آپ بھی آگے سنیے گا، آپ کو بھی انفارمیشن ملے گی، اپڈیٹس ملے گی، تو ہو سکتا ہے وہ پرسن بھی اس بابرکت محفل میں آ جائے، اس کو بھی اویئرنس ہو کہ ذوالحجہ کا عشرہ اتنا پیارا ہے، یہ اتنے پریشیس ڈیز ہیں، یہ ضائع نہیں کرنے، تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، آپ کو بلانے کا ثواب ملے گا، تو یہ ایک کنٹینیوس چین ہے صدقہ جاریہ کی۔ پھر ذکر و دعا، دیز آر دا بیسٹ ڈیز فار ذکر الہی، تحلیل اس میں ہوتی ہے، آگے جا کے ایکسپلور کرتے ہیں انشاءاللہ، تحلیل کیا ہے، تکبیر کیا ہے، تحمید کیا ہے، ابھی میں سمپلی ان پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ تحلیل کرنی چاہیے، تکبیر پڑھنی چاہیے، اور تحمید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار جیسے آپ کو اور ہمیں معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عموماً عادات میں شامل تھا، صبح و شام کے مسنون اذکار ہمیں ملتے ہیں۔ پھر استغفار اور ذکر کی کثرت کرنا، اگر انسان چاہے کہ وہ اپنی جو خطائیں ہیں معاف کروا لے، یا پھر اس کا نماز، ایون استغفار کی کثرت جو ہے نا، وہ کیا کرتی ہے، آپ کا نماز میں بھی دل زیادہ لگاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں اتنی بار استغفار کیا کرتے تھے، تو پھر تو ہم تو ہیں ہی خطا کے پتلے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ استغفار کی فضیلت ہی بہت زیادہ ہے۔ موٹے موٹے فائدے تو یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائے گا، لوگوں کو اولاد میں بیٹے پسند ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹوں سے نوازے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر انسان کا کبھی خیال بھی نہیں جاتا، اور نہ جانے کون کون سی مشکلات ہماری زندگی کی کیسے کیسے سارٹ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر ذکر کی کثرت کرنا، ابنڈنس آف ذکر، جتنا ہو سکے انسان کرے، اور اس میں یہ 3 چیزیں تو ان دنوں کے لیے خاص و خاص ہے، بہتر یہی کہ ہم ان کو فالو کرتے رہیں۔ پھر درود شریف پڑھنا، اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ درود آپ کے جو ہے 10 گناہ جو ہے مٹاتا ہے، 10 نیکیاں بڑھاتا ہے، انسان کے درجے بلند کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہمارے دونوں فرشتے جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، دونوں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ایک ہماری نیکیاں لکھتا ہے تو دوسرا ہمارے گناہ مٹاتا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ درود شریف سے اپنی زبان کو معطر کرنے کے اور کیا کیا فیوز و برکات ہیں، ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کے لیے فرمایا گیا ہے نا کہ آخرت میں جب ان کو ان کا نامہ اعمال ملے گا اور اس میں کثرت سے درود شریف پایا جائے گا تو اس سے بڑھ کے خوش نصیب اور کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ پھر مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا۔ دیر آر سو مینی ٹائم پیریڈز ان آور لائف آن دا ایوری ڈے بیسس، جیسے کہ اگر 5 نمازوں کی 5 اذانیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو جماعت کے کھڑے ہونے تک کے ٹائم تقریباً وہ 15 منٹس بنتے ہیں فار ایوری صلاح انسٹیڈ آف مغرب۔ صرف مغرب کا ٹائم پیریڈ تھوڑا سا کم ہوتا ہے کہ 2-3 منٹ بعد ہی، جب 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ باقی سب جو اذانیں ہیں ان کی تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر جو ہے وہاں مسجدوں میں جماعت کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی روز کے بیسس پہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے بارش ہوتے وقت بھی ہوتا ہے۔ پھر سب سے خاص اور خاص جمعہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی مقدس دن ہے، کیونکہ سارے دنوں کا سردار ہے جمعہ۔ پھر جمعے والا دن جو آتی ہے گھڑی عصر سے مغرب تک، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خصوصاً عرفہ کے دن کی دعائیں۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں ہمارے اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے یا جو ابھی موجود بھی ہیں، جنہیں آپ بزرگ بھی کہہ لیں، علماء کرام بھی کہہ لیں، اسکالرز بھی کہہ لیں، ان ایوری کیٹیگری جو ہم سے سینئرز ہیں، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اپنی دعائیں عرفہ کے دن کے لیے بچا بچا کے رکھتے تھے کہ اس دن تو ہم ضرور مانگیں گے۔ اور ان کا انالیسس ہوا کرتا تھا کہ جب عرفہ کے دن جو دعا مانگی تھی وہ اگلے عرفہ کے دن آنے سے پہلے پہلے وہ قبول ہوتی تھی۔ مطلب آئی وانٹ ٹو سے از کہ وہ کہتے تھے، انہوں نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا کہ ان کی وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اتنا بابرکت یہ دن ہے۔ پھر نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنا، جو بھی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، کوئی بھی چھوٹی بڑی، تو ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صدقہ خیرات کی بات ہے تو کوئی بھی عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی ہم اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام میں پتہ ہے، زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، ہم نے نکالنی ہی نکالنی ہے، تو اس کا آئیڈیل وے یہ بھی ہوتا ہے کہ جن بھی محتاجوں کی مدد کر رہے ہیں یا جو بھی ڈیزرونگ پیپل ہیں، ان کو ایک یکمشت اگر ضرورت ہے تو یکمشت پکڑا دیں، ادروائز آپ اس کی ایسے کر سکتے ہیں پورشنز کر کر کے آپ آہستہ آہستہ ان کو دیتے رہیں کہ ان کا پورا سال کا یا کچھ مہینوں کا جو ہے وہ ایکسپینسز چلتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک وہ بھی طریقہ ہے کہ ان دنوں کو بھی آپ، کچھ لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، کچھ ان دنوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی کنوینئنس پر ہے۔ پھر زائدہ ضرورت چیزیں صدقہ کرنا، جو بھی ایکسٹرا ہیں ان کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ کوئی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں دینا، تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ترغیب دیتے ہیں حدیث کے تھرو کہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ تو اپنی فیوریٹ، موسٹ فیوریٹ چیز اللہ کی راہ میں دیں گے تو اجر تو اللہ سے ملنا ہے نا، انسانوں سے نہیں ملنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا اس کا اجر عطا کریں گے، 700 گنا دینے پہ بھی قادر ہے۔ پھر والدین، بیوی، بچوں اور عزیزوں کا پر خرچ کرنا، اس میں سب شامل ہو گئے۔ پیرنٹس بھی آ گئے، اپنی اپنی خود کی فیملی بھی آ گئی، اور بچے بھی آ گئے، اور جو عزیز ہیں، جو ریلیٹیوز ہو گئے، جو ہمارے فرینڈس ہو گئے وہ بھی ہو گئے، اور جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں وہ بھی ہو گئے، مطلب آل کیٹیگریز۔ باقی آپ کیا رہا ہوں، جو بھی لوگ ہوتے ہیں آپ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کس کس کو کس چیز کی ضرورت ہے تو اس کے کام آیا جا سکتا ہے۔ پھر خدمت خلق کی جہاں تک بات ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، جو قطع رحمی کرتے ہیں انہیں تو کوشش کرے ضرور ایک آدھ بار کال کر لیں، ان سے بات کر لیں، لیکن ڈپینڈنگ آن یور سچویشن تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی کوشش کریں۔ جو آپ کے اچھے پیارے رشتے ہیں ان کے ساتھ تو اور بڑھ کے کرنی چاہیے، لیکن جہاں پہ آپ کو ریزرو رہنا پڑتا ہے مجبوراً، وہاں آپ حکمت عملی کے ساتھ چلیں، لیکن قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے جو اس کے اپوزٹ جاتی ہے۔ پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا، نیبرز کی آپ کو نو ہاؤ ہو، وہ ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، عیادت کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت ہے تو آپ خبر گیری کر سکتی ہیں۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اب یہ بہت سارے ویز میں پاسبل ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ضرورت مند ہیں، نیڈی پرسنز ہیں، جو بھی ضرورت مند ہیں، نیڈی پرسنز ہیں، انہیں کیسے کیسے ضرورت ہے، جیسے آرفنز ہوتے ہیں وہاں جا کر ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہاسپٹلز میں جا کے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو وے آؤٹ نظر آتے ہیں، عام ایک مزدور بھی کھڑا ہے اور اسے پانی کی ضرورت ہے، دے دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اجر دے گا نا۔ پھر دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اس میں بھی آپ اپنا وہ ڈال سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جہاں کہیں بھی آپ کو ملتا ہے کوئی موقع، مساجد میں یا جہاں کہیں بھی آرگنائزیشنز میں، تو وہاں آپ اپنی فنڈنگ کر سکتے ہیں۔ اجتماعی بھلائی کے کاموں میں، ایسی جو جیسے اب ایک پورے علاقے کو کنواں درکار ہے، وہاں پہ کوئی فنڈ ریزنگ کر رہا ہے تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔
रजाकाराना खिदमत अंजाम देना, वॉलंटियर के तौर पे काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी प्लेसेस भी होते हैं जो वॉलंटियर के तौर पे अपनी ड्यूटीज दे रहे होते हैं, इसकी कोई पे ऑफ नहीं लेते वो। कुर्बानी तक नाखून और बाल ना काटना, ये खास और खास तो उनको कहा गया है जिन्होंने कुर्बानी करनी होती है। लेकिन अहादीस में ये भी मिलता है कि जो पर्सन कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं रखता, तो वो क्या करे, अपने नाखून और बाल ना काटे। जिस दिन लोग कुर्बानी में मसरूफ हों उस वक्त अपने वो नाखून और बाल वगैरह काट ले, तो वो भी उतना ही अजर पाएगा। लेकिन अहादीस के दर्जे हुआ करते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं इस पॉइंट पर आकर। तो इसलिए जो कर रहा है कुर्बानी, उसने तो इन इन चीजों का एहतमाम करना है कि जब जुल्हज्जा का चांद नजर आने से पहले पहले अपने नाखून और बाल काट ले। इवन जो हमारी वो साइड पे स्किन होती है, कोशिश करे इंसान के जो नेल्स के अराउंड स्किन होती है उसको भी काटने से अवॉइड करे, जिसे आम जुबान में चमड़ा टाइप से उसे रिजेम्बलेंस दी जाती है। लेकिन खैर वो होती तो हमारी स्किन है एनीवेज। तो उसको भी लाइक चमड़े को ना काटने की भी इस्तिलाहात हमें हदीस में मिलती हैं। तो ये उस पर्सन के लिए जिसने कुर्बानी करनी है। लेकिन जो नहीं कुर्बानी कर रहा, अगर वो इसको फॉलो करेगा तो वो भी वो अजर पा लेगा, लेकिन फर्ज की कैटेगरी में नहीं आ रहा। ये तरगीब देने की कैटेगरी में आप मुस्तहिब समझ लें उस पर्सन के लिए जो कुर्बानी नहीं कर रहा। ठीक है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स रेज होते हैं। दैट्स वाई मैं इसको अभी यहाँ पे एलेबोरेट कर रही हूँ कि किसी किस्म का अशकाल ना रह जाए। ये चीजें हैं अल्लाह के अजर पे मबनी। ये बंदा जिसने मालिक है कुर्बानी करनी है, उसने तो इन चीजों का एहतमाम करना है। ठीक, जिसने कुर्बानी नहीं करनी, अगर वो अपने नाखून और बाल नहीं काटेगा अजर की खातिर, जिस वक्त लोग मसरूफ होंगे कुर्बानी में वो अपने बाल और नाखून काटेगा, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कितना अजर मिलेगा अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन अहादीस में तरगीब मिलती है, लेकिन मैंने बता दिया अहादीस के भी दर्जे हुआ करते हैं। हसन, सही, ज़ईफ, बहुत सारे दर्जे हुआ करते हैं। ठीक है। ईद के दिन सुन्नतों पर अमल करना, ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफीक दी तो। 9 ज़िलहज को अगर हो सका तो ईद के हवाले से रोशनी डालेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये कि ईद के दिन तकबीरात पढ़ना, गुसल लेकर जाना, अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, फिर रास्ता बदलने का भी आता है। ईद की नमाज का अहतमाम करना, ये भी आ गया। अजीज़ों कारब से मुलाकात करना, ये भी आपको इल्म है। और अखलास नियत से कुर्बानी करना, अखलास नियत से कुर्बानी करो ना, कुर्बानी का गोश्त खाना और दूसरों को खिलाना। एक चीज, एक बात सिर्फ ऐड करना चाहूंगी, अगर आप अपने थ्रू किसी को एडुकेट कर सके, वो भी क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए तो इस बात का जिक्र करना थोड़ा सा बेटर है, पर कर देती हूँ। लोगों ने ये बताया कि जी ऐसा होता है कि उमूमन लोग जो हैं अपनी कुर्बानी के पर्पज के लिए बकरा लेते हैं, लेकिन जो है साथ साथ बकरा ज़िबा करने के साथ साथ वो किसी बड़े एनिमल में जैसे ऊंट और गाय वगैरह है उसमें भी हिस्सा डालते हैं। लेकिन वो खुद दूसरों को बता रहे होते हैं कि उन्होंने फ्रीजर का इंतजाम कर लिया है, क्योंकि वो बकरे का जो गोश्त है वो घर में उसको सेव करने के लिए या फ्रीज करने के लिए। तो ये बात सबको पता होनी चाहिए, मैं मुझ समेत आप हम सबको, कि कोई भी कुर्बानी हो, चाहे वो बकरे की हो, बकरे के 3 हिस्से बनते हैं। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। एक घर वालों का, एक अजीजों अकारब रिश्तेदार सब मिलाने एक हिस्सा उनका बन गया, 2 हो गए। तीसरा डिजर्विंग लोगों का, वो उसमें से निकलेगा। ठीक है। अब बड़ा जो एनिमल है उसके 7 पार्ट्स होते हैं, जैसे कैमल हो गया या फिर वो गाय हो गई। जो भी बड़ा एनिमल जिसके 7 हिस्से बनते हैं उनकी बात कीजिए। अब वो जो 7 हैं फर्दर, एक बंदे के पास जो अपना पूरा हिस्सा आया ना, 7वां हिस्सा सपोज आया, उसके भी आगे 3 हिस्से बने। तो हुआ होता क्या है, बकरा जो है वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, लेकिन जो बड़ा गोश्त है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि जी हमने कुर्बानी का गोश्त मार दिया, तो हमारी ये कुर्बानी से अल्लाह ताला को ना तो गोश्त चाहिए, ठीक है, और ना ही अल्लाह सुब्हानहू ताला को कुछ और मकसूद है। अल्लाह ताला को मकसूद है हमारा तकवा। और ये किस लिए करते हैं हम सुन्नत इब्राहीमी को तादा करने के लिए ये करते हैं। तो हमारी कुर्बानी करने में इखलास होना चाहिए, अल्लाह को हमारा इखलास और तकवा दिखाई देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये एजुकेट करें जरूर लोगों को, आप भी आगे, कि हर वो पोर्शन उसमें से 3 हिस्से निकलने हैं। कुर्बानी कहीं हमारी रायगा ना चली जाए, हम इतना एहतमाम करते हैं कि हम उसमें से 3 हिस्से नहीं कर रहे। हम इसलिए कि कुर्बा जो बकरे का गोश्त है वो ज्यादा अच्छा होता है, और फिर हम दूसरों के लिए क्या पसंद कर रहे हैं,
ابھی ہم پیچھے پڑ کے آئے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو. یہ بات بہت سیریس ٹون کی ہے. میں نے کوشش کی ہے مجھے صدر جس قدر میٹھے انداز میں کر سکوں تو سو کروں، لیکن یہ بات بہت بڑھتی چلی جا رہی تھی اوور دا ایئرس. ابھی صرف میں نے اس لیے ایڈریس کی ہے تاکہ ہم اپنے عمل کو کہیں ضائع نہ کر پاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید اخلاص مانگتے ہیں ہم. پھر اسارٹیڈ چیزوں میں آ جائے گا کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں جسٹ بیکاز آف لیزینس، یا پھر میں یہ سوچ لوں کہ چلو کل کر لوں گی. دیکھیں ایک ٹائم ہوتا ہے نیکی کرنے کا بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سابقون الاولون بنے، پہلے ہی سٹیپ پہ نیکی کرنے والے بنے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے قبول بھی کرے اور بعد میں سے سنبھال بھی سکے. بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا. ایسے کام نہ کریں جو بے مقصد ہوں. جیسے ایک انسان کی جو ٹائم لائن ہے اس میں بے مقصد باتوں کی سٹریٹ لکیر جاری ہوتی ہے، اور اچھے کام کر رہا ہے تو وہ گرین 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 بلنک کر رہی ہے جیسے آکسیجن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بے مقصد اور لغو کاموں اور باتوں سے ہم پرہیز کریں اور پرپس فل زندگی گزاریں، میننگ فل زندگی گزاریں انشاءاللہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے. پھر گناہوں سے بچنا. جس قدر کوشش کریں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں اور کوشش کر کے گناہوں سے بچیں. اچھی کتب کا مطالعہ کرنا یہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس، اور پھر جو بھی اچھی کتب یا کیسٹس ہیں لیکچر پہ بیسڈ ہیں جو بھی آپ آگے ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے، اب اندازہ لگا لیں اس دن کی امپورٹنس کا. ان دنوں کو جو ہمارے یہ 10 دن ہیں عشرہ ذو الحجہ جو ہے ہمارے پاس، اب یہ عظمت والے دن ہیں. عشرہ ذو الحجہ عظمت والے دن ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر اللہ اکبر کہو، اور تحمید الحمدللہ کہو. یہ آپ کے سامنے تکبیرات ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ آپ کے سامنے تکبیر ہیں، 2 طرح کی تکبیر آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ زیادہ تو محبوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل نہیں. تو پھر جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آگے اس کی تکمیل یہاں پہ ہو رہی ہے اس پوائنٹ کی. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. سنن ابو داؤد کا ریفرنس آپ کے سامنے ہے. یہ بھی مختلف قسم کی تکبیریں ہیں جو آپ کے سامنے جو ہیں آ رہی ہیں، اور یہ بھی وہی سیم جو ہے حدیث جو روایت ہمیں ملتی ہے وہ اس میں ذکر کی جا رہی ہے. یہ بھی احادیث ہیں اور یہ بھی اسی طرح سے قیمتی 10 دن ہیں. ہمارا رب جو ہے بہت رحیم ہے. پہلے جو ٹائم پیریڈز میں عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، 300 300 سال، 400 400 سال، 1000 سال ایسے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت پر جو ہے یہ کرم فرمایا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال دیے ہیں جو کرنے میں تو چھوٹے ہیں لیکن ان کی جو ویلیو ہے، ان کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہمارا رب کریم بہت مہربان ہے، ہمیں اتنے نعمتوں کے خزانے عطا فرمائے اور ہمیں اتنی محبت کے ساتھ اپنی عبادت کے طریقے سکھائے ہیں کہ کس طرح ہم کم سے کم وقت میں ڈھیروں اجر کما سکتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ وہی تکبیر آپ کے سامنے ہے. تو سال کے بہترین دن آ چکی ہیں. تیاری تو اس سے پہلے تھی کہ ڈیلیور کروں گی انشاءاللہ، لیکن اب تو یہ دن آ چکے ہیں الحمدللہ. ہمیں ابھی سے کیا کرنا ہے؟ اب ایکٹیو ہو جانا ہے کہ جس کام کو تیاری کے بغیر کیا جائے اس کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے. ابھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں، باقاعدہ تیاری اور پلاننگ کے ساتھ چلیں گے تو اس کا نتیجہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہوگا، ہم زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں گے. اب جو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی دعا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہترین دعا وہ ہے جو یوم عرفہ میں مانگی جائے. میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعائیں کی ہیں ان میں سے افضل دعا یہی ہے جو کہ 9 ذی الحج کو ہم کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر.
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، سارے جہاں کی بادشاہی اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر جو ہے عشرہ ذی الحجہ میں صحابہ کا عمل ہمیں ملتا ہے، اور اللہ کو چند گنتی کے دنوں مطلب ایام تشریق میں یاد کرو۔ سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگ ان بزرگوں کی تکبیر مطلب تکبیرات سن کر تکبیر کہتے، اور محمد بن باقر رحمہ اللہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے۔ یہ صحیح البخاری کا ریفرنس آپ کے آگے ہے۔ اور اس کے بعد انہی دنوں کی گریٹنس کے اوپر دوبارہ پھر بات ہے کہ عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کی نگاہوں میں معظم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں اعمال اتنے زیادہ پسند ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں کیا کرو، اپنی زبانوں کو تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت سے سجا لو، کثرت کیا کرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں منشن کیا گیا ہے۔ میں ایک دفعہ پراپر ورڈز کے ساتھ کوئی پڑھ کے آگے بڑھتی ہوں۔ عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کی نگاہوں میں معظم نہیں، اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور دن میں اعمال اتنے زیادہ پسند ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ کائنات میں درجہ بندی کا نظام کس طرح سے ہے؟ جیسے اب عشرۃ الحجہ کو پڑھتے آ رہے تھے ہم، پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو ایک درجہ میں نہیں رکھا بلکہ ان میں درجہ بندی کی ہے۔ کسی کو کسی پر فضیلت عطا کی ہے، کسی کو بلند اور کسی کو پست رکھا ہے، کسی کو اعلیٰ درجہ دیا ہے تو کسی کو ادنا درجہ دیا ہے، کسی کو عام بنایا ہے تو کسی کو خاص، کسی کو اپنا منتخب بنایا اور دوسروں پر واضح فضیلت عطا فرمائی، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہمیں ملتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا جو رب ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ القصص میں ہمیں ملتی ہے یہ آیا، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اول العزم جو پیغمبر تھے ان کو بقیہ رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، خاتم النبیین جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے پہلے جو آغاز ہوا تھا وہ آدم علیہ السلام سے ہوا تھا ان سب چیزوں کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہینوں میں ماہ رمضان کو برکت دی ہے، سال کے دنوں میں عرفہ کے دن کو اور ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور راتوں میں آپ کو پتہ ہے شب قدر کی جو رات ہے اس کو فضیلت سے نوازا ہے، اور عشر میں ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ فضیلت والا بنا ہے، اور دونوں میں فرق یہ رکھا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے دنوں کا کوئی جواب نہیں، اور رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں کی کوئی مثال نہیں۔ تو یہاں سے اس کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجیے۔ تو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی اس کے ابتدائی 10 دن سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ برکت والے دن ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ان میں نیکیاں کمانے کے ہمارے پاس بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی جو پہلی فضیلت ہمارے سامنے ڈسکرائب کی ہے وہ قرآن کی روشنی میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی جو ہے وہ قسم کے حوالے سے بات کی جا رہی۔ تو 10 راتوں سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں بھی مراد ہیں، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی دوسری فضیلت جو ہمارے سامنے ڈسکرائب کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھاتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ کئی دیگر اہم چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے، اور ان عظیم الشان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں جب تو وہ مزید اہمیت واضح ہو جاتی ہے، جیسے فجر کی قسم کھائی ہے والفجر۔ تو ایسا یہ قیمتی ایسا پریشیس ٹائم ہے جس وقت اندھیرے کے بعد کیا ہوتا ہے، اجالا سپریڈ ہو رہا ہوتا ہے، سکون کے بعد حرکت جو ہے واپس آتی ہے، آپ بالکل سکون سے سو رہی ہیں، اینڈ دین اسٹارٹ موونگ، موومنٹ شروع ہوتی ہے۔ نیند جو چھوٹی موت ہے ختم ہو کر بیداری اور زندگی اس کی مطلب ہماری زندگی پھر شروع ہوتی ہے، بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوا کرتے ہیں۔ یہ رات کی آخری تہائی سے بھی بہت قریبی وقت ہے جبکہ رب ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فجر کے وقت کی صلات ہی وہ صلات ہے جس سے مومن و منافق کی پہچان ہوتی، اس لیے کہا گیا ہے نا کہ بہت بھاری ہے یہ منافقوں پر۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر سے نفاق کی ایک بھی کوئی ذرہ برابر بھی چیز ہے تو اس کو نکال دے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جفت اور طاق کے اوپر قسم کھائی گئی، سورۃ الفجر کے جو آیات پڑھ کے آئے ہم، تو جفت اور طاق میں ساری مخلوق آ جاتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ مخلوق یا تو جفت ہے یا طاق، اس سے ہٹ کر تو نہیں ہے۔ تو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بھی ایک اہم طاق موجود ہے جو کہ عرفہ کا دن ہے، دیٹ از 9th آف ذی الحجہ، 9 تاریخ کو ہے۔ اور ایک اہم جفت موجود ہے، وہ قربانی کا 10 دن ہے جو کہ 10 تاریخ کو ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہو گیا طاق جو کہ 9، اور ایک ہو گیا جفت جو کہ 10، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ میں رات کی قسم کھائی گئی جو دن سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو قرآن پاک میں رات کا ذکر دن سے زیادہ ہے۔ رات ہی نفلی صلات کے لیے، پھر تہجد کے وقت کے لیے، رات ہی رب کے ساتھ تنہائی کا وقت ہمارا گزرتا ہے اللہ کے ساتھ، جس میں اخلاص کی اور ریا و نمود سے سلامتی کی زیادہ امید ہے۔ مطلب اس وقت انسان اکیلا ہوتا ہے، نہ تو کسی پبلک کے سامنے ہوتا ہے۔ جس کو رب کے ساتھ ایک خاص وابستگی ہوگی وہی اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو جھکائے بیٹھا ہوگا۔ تو رات ہی کی ایک گھڑی میں وہ مبارک لمحہ بھی آتا ہے جب رب کریم اپنے بندوں سے قریب ہو کر دنیا کے آسمان پر اتر کر ان کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کیا ہے کوئی سوال کرنے والا جسے میں دوں؟ کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو مغفرت عطا کروں؟ رات کو بستروں سے پہلو الگ رکھنا، شب بیداری کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ تو یاد رہے کہ پوری صلات کے اندر قیام ہے، سجدے کی حالتیں ہیں ہمارے سامنے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے زیادہ افضل صلات وہ ہے جس میں لمبا قیام کیا جائے۔ تو قیام ہوتا کب؟ جب ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تو قنوت سے جو اتفاق لیا جاتا ہے علماء کرام کا، اہل علم کا، وہ قیام ہی کی وہ حالت ہے جس میں اللہ کے مبارک کلام کی جو ہے وہ تلاوت فرمائی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ اور سجدے کی حالت کا پسندیدہ ہونا کئی احادیث سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں سے ایک حدیث وہ ہے جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ تو اس میں کیا بتایا گیا؟ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اس حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سورۃ العلق کی آخری آیات میں یہ فرمایا کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اور حدیث بھی سجدہ کے محبوب ہونے کی دلیل ہے، جس میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کے اندر رفاقت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اپنے آپ پر میری مدد کرو، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ علی نفسی کا، اپنے آپ پر کیا کرو؟ فاعنی، ٹھیک ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا وہ دوسری بھی دعا ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اور اسی طرح سے زیادہ سجدے کرنے کو جو ہے وہ پریفر کیا گیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو ہمیں اور جنت میں ہم جانا چاہیں۔ اسی طرح سے پھر ابتدائی جو یہ 10 دن ہیں ان کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کی ہے۔ اور اس حوالے سے میں مختصراً ذکر کرتی چلی جا رہی ہوں کیونکہ یہ پی ڈی ایف انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ یہودی ہم سے حسد کا شکار ہو گئے، یہ اس حوالے سے بات آ رہی ہے یہاں پہ۔ کیوں یہودی ہم سے حسد کا شکار ہو گئے؟ اس آیت کی وجہ سے۔ ایک بار ایک یہودی عالم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم یوم نزول کو عید بنا لیتے۔ وہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم کیا الاسلام دینا۔ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں آپ کو ریفرنس مل جائے گا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے، جمعہ کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ تو ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی چوتھی اگر ہم فضیلت دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہی وہ ایام ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اہتمام کیا ہے، یعنی ان دنوں میں ہر قسم کی عبادت کو جمع کر کے روح کی غذا اور اس کی لذت کا سامان کر دیا ہے۔ تمام نعمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسلام کے لیے اپنے بندوں کے سینے کھول دیے ہیں۔ وہی سرزمین عرب جہاں یہودیت تھی، نصرانیت تھی، مجوسیت تھی، ان ساری جو بھی آپ کو پتا جاہلیت کا ٹائم پیریڈ تھا، ان کا پورا ان کی ڈومیننس تھی۔
اس ٹائم پیریڈ میں اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند ہوا ہے۔ اور یہ آیت بہت خوبصورت ہے آپ کے سامنے، میں مختصراً ذکر کرتی چلی جاؤں گی اب، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ تو اس اتمامی نعمت کا ایک یہ بھی مظہر تھا کہ حرم کا داخلہ مسلمانوں کے لیے خاص الخاص کر دیا گیا، اور کفار و مشرکین کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اگر ہم پانچویں فضیلت دیکھیں تو وہ یہ، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، اس میں ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، پانچوں نمازیں، نفلی نمازیں، صدقہ و زکوٰۃ کی ادائیگی، ٹھیک ہے، روزہ بھی پھر اس میں شامل ہو گیا، حج اور قربانی بھی ان دنوں میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک حج اور قربانی کا معاملہ ہے تو وہ صرف انہیں دنوں میں، انہی دنوں میں ادا کیے جا سکتے ہیں، دیگر ایام میں تو ہو ہی نہیں سکتے۔ ذکر ہے، دعا ہے، تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک کی جو پکار ہے وہ جو گونجتی ہے انہی دنوں میں گونجتی ہے۔ تو ہر قسم کی عبادات کا ان دنوں میں اکٹھا ہو جانا یہ شرف اور اعزاز سے کم نہیں، انہی دنوں میں مخصوص ہے۔ اس کے بعد اگر ہم چھٹی فضیلت دیکھیں تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعمال صالح کی جو شدید محبوبیت کا اعلان عام ہے نا، وہ یہ کہ یہ خصوصی آفر ہے، یہ خصوصی پیشکش ہے، اسپیشل آفر ہے، جو سال کے بقیہ دنوں میں ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ یہ نفع کما لینے کا موسم ہے، یہ نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا وسیع میدان اور سنہرا وقت ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ ایک چھوٹے سے ٹائنی چیز، چھوٹے سے کام کا بھی اجر بڑھ کے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ پھر ہم حدیث پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، ان دنوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر وہی والی بات کہ وہ شخص کچھ بھی لے کر واپس نہیں ہوا، تو حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں کے نیک اعمال سے بقیہ دنوں کے کسی اعمال کا جو مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ جہاد سے بھی نہیں، جس کے فضائل معروف و مشہور ہیں۔ نہ جانی جہاد سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ مالی جہاد سے، اور نہ بیک وقت دونوں جہاد سے۔ اگر آدمی کی جان یا مال کچھ بھی سلامت رہ جائے، البتہ جو شخص جان و مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ ہو، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور اپنی یہ قیمتی جان اللہ کی راہ میں قربان کر کے شہید ہو جائے، یہی تنہا وہ شخص ہے جو ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں نیک اعمال سے اپنا خزانہ جو ہے معمور کرنے والے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نو ون ایلس کین ڈو، اونلی دس پرسن۔ اور قربانی دیکھ لیں آپ تو غور کیا کریں، ایسی ہمت اور ایسا موقع کس میں ہے کہ سارا جہان، سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اس کے مقابلے یہ میں کس قدر آسان ہے کہ اللہ کی طرف سے دیے گئے ان خصوصی پیشکش کے دنوں میں فائدہ اٹھا لینا، عشرہ ذوالحجہ میں اعمال صالح کے ذریعے اپنا دامن بھر لیا جائے، اپنا دامن مراد بھی بھر لیا جائے اور اپنا دامن ویسے بھی بھر لیا جائے۔ اور اس میں ہمیں حدیث میں کیا ملتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جہاں سے میں نے جس بات سے آغاز کیا تھا وہ یہی تھی کہ دنیا کے ایام میں افضل ترین ایام ذوالحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں وہی ہیں۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ انہی میں سے ایک دن عرفہ کا بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور دن جہنم سے آزادی نہیں عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، پھر ان عرفہ میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کے ذریعے اپنے فرشتوں سے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ نیز کیا ہمیں ارشاد ملتا ہے کہ صوم عرفہ سے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سال گزشتہ اور آئندہ کا کفارہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور میں نے تب بھی تمہید باندھی تھی کہ جو پچھلا سال ہے اس کے بارے میں تو اویئر ہیں، اگلے سال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم سے ایسی توفیق دے دیں گے کہ ہم سے گناہ انشاءاللہ ہوں گے ہی نہیں، ایسی برکت پڑ جائے گی ان دنوں کی جو ہے کوالٹی کو مینٹین کرنے سے۔ ان دنوں میں واقعی میں وہ موسم نیکی جیسے ہوتا ہے نا، ایک تو موسم بہار ہوتا ہے، موسم نیکی میں مزے لوٹ لینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ پھر حاجیوں کو روزہ تو نہیں رکھنا ہوتا، انہوں نے تو چونکہ وقوف عرفہ کرنا ہے وہاں، تو وہ اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہلے بھی ذکر کیا کہ خیر الدعا کیا ہے؟ دعائے یوم عرفہ، ٹھیک ہے۔
उसमें क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अरफा के दिन की दुआ तमाम दुआ से बेहतर है, और सबसे अफजल कलीमा जो मैंने और मुझसे पहले तमाम अंबिया ने कहा है वो यही है जो आपके सामने पढ़ दिया, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई लायक इबादत है ही नहीं। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। सारा जो मिल्क है वो उसी का है, तारीफें उसी के लिए हैं, और वो हर चीज पर कादिर है। फिर आठवीं फजीलत, टोटल हमारी 10 है, बहुत करीब है हमारे सेशन को एंड करने के हम। जुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की आठवीं फजीलत यह है कि इनका 10वां दिन जो आखिरी दिन है वो यौमुन नहर है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ तमाम दिनों से अजीम तरीन दिन यौमुन नहर कुर्बानी का दिन है। फिर उसके बाद वाला दिन, तो यौमुन नहर के हवाले से एक तो कुर्बानी है, बाकी ये सारी चीजें हाजियों के रिचुअल्स में से आती हैं। अब आ जाते हैं इस पे कि अशरा जुल्हज्जा के फजाइल बहुत हैं। एक मुसलमान को चाहिए कि इन मुबारक दिनों में क्या समझे, गनीमत समझे इन दिनों को, और इसके किसी एक लम्हे को भी जाया होने से बचाए। और जहां तक कुर्बानी की बात है तो हमें सूरतुल कौसर की आयत मिलती है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और अपने रब के लिए सलात पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो नीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना रहे और हर साल कुर्बानी करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की ताकीद भी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स के पास वुसअत हो उसके बावजूद कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। और फिर ये जिक्र इलाही के दिन हैं, साथ साथ क्या कहा जा रहा है, अपने फायदे हासिल करने को लोग आ जाएं, इन मुकर्रर दिनों में अल्लाह का नाम याद करें। उन चुपाइयों पर जो पालतू हैं पसम अपने, तो आप भी खाओ खुद भी, और भूखे फकीरों को भी खिलाओ। फिर यही वाले जो दिन हैं अशरा जुल्हज्जा के, अल्लाह के यहाँ बहुत अजीम तरीन दिन हैं, इतना कोई और दिन महबूब नहीं। यही हमने तहलील का माना भी पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और अल्लाह अकबर कहना तकबीर का माना है, और तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह कहना। फिर ईद उल अजहा में चांद देखने या उसकी इतला पाने से लेकर 13 जुल्हज्जा की शाम तक कसरत से बाआवाज़ बुलंद जो है वो तकबीर पुकारते रहना, ये सुन्नत है। अलबत्ता औरतों को आहिस्ता और पस्त आवाज में तकबीर कहनी चाहिए, और तकबीरात आपके सामने हैं। और अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह, ये नाफी की रिवायत से मिलता है कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हो ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन ईदगाह पहुंचने तक तकबीर पुकारा करते थे। तो ईदगाह पहुंचकर इमाम के आने तक तकबीर कहा करते थे, फिर जब इमाम आ जाता तो उसकी तकबीर के साथ तकबीर कहते, मिलकर कहते। तो ये जी हमारे 10 दिन हैं अमाले सालेह करने के लिए, जो कि मतलब अवेल करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को, कि अल्लाह को हर अमल बहुत महबूब है। हर अमले साले इन दिनों में खासुल खास बहुत महबूब है। और इसमें हमें क्या करना है, जो भी काम करना है उसमें ये सोचे कि हमने अजर सवाब कमाना है, और एहतमाम से काम करना चाहिए। फिर हमें जो भी अमल हमारा हम करना चाह रहे हैं उसमें दुआ, तौबा, इस्तगफार, तिलावत कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम, तहसील इल्म की कोशिश की जाए, दावत इल्लल्लाह, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, सदका व खैरात, वालदैन के साथ हुस्न सलूक, सिला रहमी वगैरह वगैरह, ये वो चीजें हैं। और दूसरी बात, अगर सवाब बहुत बढ़ जाता है तो एट द अदर एंड इस बात को भी याद रखना चाहिए कि बुराई से भी बचना चाहिए, बुराइयों से दूरी जरूरी है। जुल्हिज्जा के इब्तदाई 10 दिनों में जिस तरह हर नेकी का सवाब बढ़ जाता है, ऐसे ही गुनाहों का इर्तिकाब भी संगीन और शदीद रुख इख्तियार कर लेता है। इसलिए कि यह शरीयत का एक आम कायदा है कि फजीलत वाले औकात या मकामात में जिस तरह नेकियों को अजमत हासिल हो जाती है, ऐसे ही गुनाहों का इर्तिकाब खतरनाक हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको हर किस्म के गुनाहों के और बुराइयों के इर्तिकाब से बचाए, मेरी और आपकी हर किस्म की शर से हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह, और हमें हर किस्म का वो अमल सालिह जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को महबूब है वो करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मौत के वक्त हमें कलिमा तैयबा पर साबित कदम रखे। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह, इंशाअल्लाह आमीन। और हमारा खात्मा ईमान बिल खैर करे। यही थी हमारी आज की मजलिस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।